تو بات شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب کہا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کو میں انسان بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ، تو فوری فرشتوں نے کہا اے اللہ کیا تو زمین میں ایسا انسان بنانے والا ہے جو اقسط الدماء، جو خون بہائے، ونحن نسبح لک، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا جانتے تھے کہ میں انسانوں کو پیدا کر کے ان کے اندر انبیاء کو مبعوث کروں گا اور وہ نبی لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف لائیں گے، اور ظاہر ہے جو سیدھے رستے کی طرف لوٹ آئیں گے اور وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یقیناً اصحاب الجنہ ہے، اصحاب الیمین ہے، اور ظاہر ہے پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اصحاب الشمال ہے، اصحاب النار ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے قابل غور ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ انسان پیدا کرے گا اور وہ زمین میں فساد یا خون ریزی کرے گا۔ تو اس کی بہت ساری توجیحات ہیں، کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دوسرا سمپل جو مائننگ ہے، اور ایک یہ ہے کہ فرشتے جو تھے وہ پہلے زمین پر جین آباد تھے، اور ان جنوں نے بھی یہی کام کیا جو آج انسان کر رہا ہے۔ جیسے انسان دوسرے انسان کا خون بہا دیتا ہے، بلکہ ایک ایک قوم جو ہے وہ نسل کشی کرتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں، ایک شخص تھا ہٹلر، اس نے 10 لاکھ یہودی مار دیے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہودیوں نے اب تک ہزاروں مسلمان شہید کر دیے۔ ایک شخص تھا چنگیز خان، اس نے لاکھوں کروڑوں مینار بنا دیے کھوپڑیوں میں۔ تو یہ اس سے پیچھے چلے جائیں تو ایک ایک انسان نے اپنی تلوار سے لاکھوں نے کروڑوں لوگوں کو خون سے رنگ دیا، ایک انسان۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جب حضرت آدم پہلا انسان بھی پیدا نہیں ہوا تو وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو انسان بنائے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ خون ریزی کرے گا زمین میں۔ وہ اس لیے جانتے تھے کیونکہ یہی کام ہمارے زمین پہ رہنے سے پہلے جن کر چکے تھے۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے بنایا۔ تو اصل میں بات تو یہ تھی کہ جن تو فساد اس لیے کر رہے تھے، آگ کے بنے تھے، اور آگ عموماً اوپر کو جاتی ہے، اور یہی وجہ بنی کہ جو شیطان تھا، ابلیس اس کا نام تھا، اور وہ جب پہلے زمین کے اندر، تفسیر ابن کثیر نے ابن کثیر میں اس کو نقل کیا ہے کہ پہلے زمین کے اندر انسان کی پیدائش سے پہلے جن تھے، ان میں بھی نبیوں کی حیثیت کے علماء تھے، نبیوں کی حیثیت کے ان میں بھی علماء تھے جنوں کے، اور ان علماء میں ایک بڑا عالم ابلیس شیطان تھا، لیکن اس وقت یہ نیک تھا، اور اپنے جب بہت سارے جنوں نے کرنا شروع کیا، جنہوں نے بہت سارا فساد زمین پہ کرنا شروع کیا، تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے جو بڑے بڑے عالم دین، بڑے جن تھے، انہوں نے ان کو مارا، یا پہلے تو سمجھایا ہوگا، پھر مارا اور ان کو سمندروں کی طرف دھکیلا۔ تو بہرحال وہاں سے عبادت کے مرتبے پر یہ پھر آسمان پہ پہنچا، اور عبادت بہت زیادہ کرنے کے سبب اس کو فضیلت اور مقام ملا کہ ایک سٹیپ سے دوسرا کرتا کرتا یہ ایسی صف میں کھڑا ہو گیا جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے تھے ان میں آ گئے، اور وہیں سے یہ مدعا پیش آیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام چیزوں کے سکھائے، اور ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ روزمرہ کی عام استعمال اشیاء کے نام تھے، جیسے برتنوں کے نام ہو گئے، چیزوں کے نام ہو گئے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرشتوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتائے تھے، انہوں نے سنا دیا، اور یہ علم کی وجہ سے قصہ مختصر فضیلت مری انسان کو بنا دیا۔ اور پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی، احسن تقویم، اچھے طرح سے ایک خوبصورت انسان کو بنایا، اور ہاتھوں سے گوند کر خود بنایا۔ اور باقیوں پر فضیلت دینے کا ایک یہ بھی خوبصورت طریقہ تھا کہ باقیوں کو کن فیکون، اور انسان کو اپنے ہاتھ سے گوند کر بنانا، ٹھیک ہے۔ اور انسان کی مقصد تخلیق یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اہم ترین قرآن میں وجہ بیان کی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ انا خلقناکم عبثا، یہ نہ وہ گمان کرے کہ ہم نے اس کو بے وجہ بنا دیا، ایسے ہی بنا دیا، ایسے تو ہم نے ایک چیونٹی بھی نہیں بنائی۔ تو انسان کو کیوں بنایا؟ اللہ کی عبادت، اللہ لیعبدون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔